میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا، میں ایک گھریلو خاتون تھی، ایک ماں تھی، گھر کی چار دیواری کی عزت تھی۔ میرے گھر کو خواجہ آصف نے ڈی پی او اقبال حسن سے مل کر جو ظلم کرائے وہ ماں بیان کری۔ اس نے میرے گھر کو توڑ دیا، مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا، میری چادر اتاری گئی، میرے پاؤں پر شیشے مارے، اور میں کیا کیا ظلم بتاؤں۔ اس حسن اقبال نے خواجہ آصف سے مل کر جو مجھ پر ظلم کرائے، میں اکیلی ماں گھر پر رہ گئی، نہ جانے میرے لگتے جگر کہاں ہیں اور کہاں نہیں۔ میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت تھی، دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا، میں درس دیتی تھی، میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ خوف کے بت میں نے توڑ دیے، اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک کیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی، اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا، دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا۔ شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے، میرا تو دین کا راستہ تھا۔ میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی، میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، الیکشن لڑے باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے۔ وہی امتی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹ گئی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی۔ اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی، آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو۔ جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ آصف کے سروے کے بعد، وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں۔ یہ ماں جی کے سارے فارم 45 350 یہ ماں جی یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیٹ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے، وہ فارم 45 ہیں۔ چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو کوئی ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آتے۔ میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کالز آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی۔ مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لے گئے۔ میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر گئے، ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ، آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے، بڑا تشدد کیا ہم پر۔ اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا، روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر ادھر گر گئی۔ میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ نہیں، میں ضلع کا الیکشن لڑی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں۔ مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آر او اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے زد کو تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا الصراط المستقیم جو ہماری نبی پر اتاری گئی تھی اوپر رکھ کر میں نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ میرے ریجنل 45 فارم ہے۔ میں اس کتاب کی قسم رکھ کے کہتی ہوں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر اتاری تھی، اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ خواجہ آصف بھی لائے اپنے 45 فارم۔ الیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں الیکشن بھی دیکھے،
वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हसन आरो इकबाल, और जो इकबाल है उसने मेरे पे ज़मीन डाली थी। हसन इकबाल आरो ने भी, और उसका नाम क्या है, हसन इकबाल DPO ने ज़मीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूँगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फ़ख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रख कर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फार्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनज़र रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ।